ناظرین، عالمگیر مہلک وبا کی وجہ سے اور اس کے باعث جاری لاک ڈاؤن سے جہاں دنیا بھر کی معیشت متاثر ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے بے روزگاری میں بھی بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے ممالک جن کا جی ڈی پی انتہائی کم ہے اور آبادی کی اکثریت غربت کی زندگی بسر کر رہی ہے، وہاں کے لوگوں کو لاک ڈاؤن کے باعث 2 وقت کا کھانا مشکل ہو چکا ہے۔ پاکستان میں بھی صورتحال اس سے زیادہ مختلف نہیں۔ دہاڑی دار طبقہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے، تاہم وفاقی حکومت نے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں جہاں لاک ڈاؤن میں 30 اپریل تک توسیع کا اعلان کیا ہے، وہیں اس میں مشروط نرمی برتنے کا اندیہ بھی دیا گیا ہے۔ دہاڑی دار طبقہ درزی، پلمبر، الیکٹریشین، میکینک اور حجام پر پابندی نہیں ہوگی، جبکہ اگلے چند روز میں دیگر شعبہ جات کو بھی مرحلہ وار کھولا جائے گا۔ دوستو، بیرون ملک میں حصول روزگار کے لیے مقیم پاکستانی بھی اس وقت شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور یورپ کے مختلف ممالک میں لاک ڈاؤن کے باعث کاروبار زندگی ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ شہری پریشان ہیں کہ گزشتہ دنوں کے دوران پاس موجود تمام جمع پونجی خرچ ہو چکی ہے اور کاروبار نہ ہونے سے اب دن بدن گزارا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مزدوری کے علاوہ وہ لوگ جو ملازمت پیشہ تھے، کمپنیاں بند ہونے کے باعث نہ تو ان کے واجبات مل پا رہے ہیں اور نہ ہی وہ لاک ڈاؤن کے باعث فلائٹ آپریشن معطل ہونے کے باعث وطن واپس آ سکتے ہیں۔ بی بی سی کے مطابق اب تک 11,000 سے زائد بیرون ملک میں مقیم پاکستانی بے روزگار ہو چکے ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں کی وزارت کے ایک اہلکار نے بتایا کہ مشرق وسطی میں بے روزگار ہونے والے افراد میں زیادہ تر دہاڑی دار ہیں جو ساتھ ساتھ تعمیراتی شعبے میں کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کئی افراد ٹرانسپورٹ اور فوڈ ڈیلیوری کے بھی کام سے وابستہ تھے۔ سعودی عرب کے حوالے سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ وہاں مقیم پاکستانی جو فیکٹریوں میں کام کرتے تھے یا دہاڑیاں لگاتے تھے، ان کی نوکریاں ختم کر دی گئی ہیں، جبکہ وزارت کے مطابق 873 پاکستانیوں نے سعودی عرب سے واپس آنے کے لیے سفارت خانے سے رابطہ کیا ہے، تاہم ان میں سے سب کی نوکریاں ختم نہیں ہوئی۔ دوسری طرف متحدہ عرب امارات میں 5,500 ایسے پاکستانی سفارت خانے میں رجسٹرڈ ہو چکے ہیں جو اس لاک ڈاؤن کے دوران متاثر ہوئے ہیں۔ ان میں زیادہ تر مزدور ہیں اور تعمیراتی شعبہ سے وابستہ ہیں جن کے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں اور شدید پابندیوں کے باعث باہر نکلنا بھی دشوار ہے۔ دوستو، اس حوالے سے وزارت خارجہ کے حکام کا کہنا ہے کہ 39,000 کے قریب پاکستانی وطن واپسی کے منتظر ہیں، جن کو وطن واپس لانے کا عمل جلد شروع کر دیا جائے گا، تاہم تمام پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے 3 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ واپس لائے جانے والے تمام مسافروں کو قرنطینہ مراکز میں رکھا جائے گا اور سیالکوٹ کے علاوہ باقی 7 ایئرپورٹس کو کھولا جائے گا۔ دوستو، ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت ایسے اقدامات کرے کہ وطن واپس آنے کے خواہش مند تمام پاکستانیوں کو جلد سے جلد واپس لایا جا سکے، اور بیرون ممالک سے واپس آنے والے تمام شہریوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ واپس پہنچ کر قرنطینہ سینٹر قیام کریں اور حفاظتی اقدامات پر عمل ضرور کریں تاکہ آپ اور آپ کے پیاروں کی زندگیاں محفوظ رہ سکیں۔ دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام انسانوں کو اس مہلک وبا سے نجات دے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے بیرون ملک میں مقیم پاکستانیوں کو لاک ڈاؤن کے باعث درپیش مشکلات سے متعلق بات کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔